إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد سورة الغافر آیت نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ فرمایا وقال الذي آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا۔ فرعون کا ذکر ہو رہا تھا نا، فرعون سے ایک بندے نے آ کر کہا قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، اب پھر فرعون کی بات ہوئی، اب پھر وہ بندہ کہہ رہا ہے قال الذی، وہ بندہ جو ایمان لایا تھا نا اس نے کہا یا قوم اتبعون، اے میری قوم تو میری بات مانو، اہدکم میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ۔ یہی لفظ پیچھے فرعون نے بھی کہے تھے نا وما آتیکم الا سبیل الرشاد، اس نے کہا میں جو دیکھتا ہوں، میں جو اچھا سمجھتا ہوں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اب اس بندے نے کہا فرعون جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کا بھلائی کا راستہ ہے، وہ تو گمراہی کا راستہ ہے اور وہ اس کو بھلائی کا راستہ کہتا ہے، میں تمہیں حقیقت میں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذا حیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو معمولی سا فائدہ ہے، معمولی سا ساز و سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر وہی اصل قرار ہے، وہی اصل سکون کا گھر ہے۔ تم اس دنیا میں سکون نہ تلاش کرو، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے جو فرعون کو ملا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ من عمل سیئہ، اور کس چیز کی بھلائی، کون سا سیدھا راستہ دکھا رہا ہے؟ آخرت کا۔ من عمل سیئہ، جو بندہ برے عمل کرے گا فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مثلہ، مگر اس کی مثل، جو ظلم اور زیادتیاں کرے گا، برے عمل کرے گا، اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو بندہ نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، وہ چاہے مذکر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بے حساب۔ ویا قوم، اے میری قوم، ما لی، کیا ہو گیا مجھے، ادعوکم الی النجاہ، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، میں تمہیں آگ سے بچانے کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں اللہ کا کفر کروں، واشرک بھی، اور شریک کروں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس علم نہیں، وانا ادعوکم، اور میں تم کو بلاتا ہوں، الی العزیز الغفار، اس غالب کی طرف جو بخشنے والا ہے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں اس میں، انما تدعوننی الیہ، کہ یقیناً تم بلاتے ہو اس کی طرف، لیس لہ دعوہ، نہیں ہے کوئی اس کے لیے پکار، فی الدنیا، دنیا میں، ولا آخرہ، اور نہ آخرت میں، جس چیز کے لیے تم مجھے بلاتے ہو نا، جن معبودوں کی طرف، وہ نہ دنیا میں پکار سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، نہ آخرت میں چھڑا سکیں گے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم لوٹائے جانے والے ہیں اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہتا ہوں۔ اب تمہیں یاد نہیں آتا نا، اب تم میری باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، میرے بلانے کی طرف غور نہیں کرتے، تو ایک وقت آئے گا جب تم یاد کرو گے کہ کاش ہم اس کی بات کو مان لیتے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کے ہر عمل کو خوب دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، بس بچا لیا اس کو اللہ نے، سیئات ما مکروا، اس برائی سے جو انہوں نے تدبیر کی تھی، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور گھیر لیا آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب نے۔ وہ برا عذاب کیا تھا دنیا میں، کہ سمندر میں ان سب کو، آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ، آگ پیش کی جاتی علیہا ان پر، غدوًا وعشیًّا، صبح اور شام۔ اب یہاں واقعہ وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہوا تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے تجھے ہم محفوظ رکھیں گے۔ آج بھی فرعون کا جسم محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آگ پیش کی جاتی ہے، چاہے جسم سامنے پڑا ہوا ہے، دیکھنے والوں کو تو نظر نہیں آتا نا کہ آگ کہاں ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہاں سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، چاہے جسم قبر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد جہاں قبر ہوتی ہے وہ یہ قبر نہیں ہے،
وہ عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاخبرہ، ہم نے موت دی اور ہم قبر بھی دیں گے۔ فرعون کو وہ قبر والا عذاب دیا جا رہا ہے، چاہے اس کی لاش قبر میں نہیں، اس کی لاش تو پڑی ہوئی ہے۔ النار یعرضون علیہا، آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام، اور حدیث میں بھی واضح حدیث میں یہی آتا ہے کہ جو جہنمی ہوتا ہے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جاتا ہے، اور صبح شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے، اس کا مقام ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا، پھر ان کو کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، آل فرعون، اے فرعون کی آل، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ کے بارے میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، اسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے تکبر کیا، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری اتباع کرنے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، پس کیا تم ہمیں بچانے والے ہو اس آگ سے؟ کیا تم ہم سب کو، ہم تو تمہارے پیچھے چلے نا دنیا میں، کیا تم ہمیں اس آگ سے بچا سکتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، بے شک ہم سب اسی میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، فی النار، جو آگ میں ہوں گے، لخازنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے داروغوں کو کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، تم بلاؤ اپنے رب کو۔ کہ کس قدر بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے یہاں پہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے یہ۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا کہ فوراً وہ کہیں گے، پہلے سورہ مومنون میں ہم جو پڑھا ہے نا، وہاں کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، جہنم میں پہلے رب کو بلائیں گے، ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، آگے کیا ہے؟ قال اخسؤوا فیہا، ہزاروں سال تک بلاتے رہیں گے، کئی عرصہ تک بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قال اخسؤوا، اخسؤ کہتے ہیں دھتکار دو ان کو، یہ کون لوگ بول رہے ہیں؟ پہلے جواب نہیں آئے گا، جواب آئے گا تو اللہ کیا کہیں گے؟ اخسؤوا فیہا، دھتکار دو ان کو، ولا تکلمون، ان سے کہو مجھ سے بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے کہ اس وقت جہنمیوں کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ اس دنیا میں اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، جب آسمان دنیا پہ آ کے رات کے آخری پہر ہے کوئی حل میں مستغفرن، حل میں مستغفر، اللہ خود بلا رہے ہیں لیکن لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس وقت جہنم میں جہنمی، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں، اپنی رحمت سے بچا لیں۔ جہنمی بلائیں گے، بلا کے تھک جائیں گے، اللہ جواب نہیں دیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر داروغ جہنم سے کہیں گے کہ اللہ ہماری تو نہیں سنتا، آپ اپنے رب سے کہو۔ کیا کہیں گے؟ لخازنۃ جہنم، داروغ جہنم سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم بلاؤ اپنے رب کو، یخفف عنا، اور کیا کہو؟ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن ہمیں عذاب کی تخفیف کر دیں۔ یعنی چھٹکارا تو نہیں ملتا نا، دنیا میں کام کرتے تھے، چھٹی ہوا کرتی تھی ایک دن، یہاں ایک دن چھٹی کا تو مل جائے نا۔ یخفف یہی ہے نا، تخفیف ہو ہمیں ایک دن من العذاب، عذاب سے، کہ ایک دن عذاب کی چھٹی مل جائے ہمیں۔ کیا کہا جائے گا؟ قالوا اولم تک تأتیکم، وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسولکم، تمہارے رسول، تمہیں ڈرانے والے، بتانے والے، قرآن پڑھ کے سنانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، وہ کہیں گے فدعوا، تم اب خود بلا لو، اب خود بلاؤ، ہم کیوں کہیں؟ تمہیں تو، تمہارے اوپر تو سارے جو ہے وہ دلائل پورے ہو چکے، تم نے دنیا میں بات ہی نہیں مانی تھی، اب ہم اپنے رب کو نہیں بلاتے، تم خود بلاؤ۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر بے اثر، ضلال، گم ہو جانے والی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلاتے رہیں لیکن کوئی، اللہ تعالیٰ اس وقت توجہ ہی نہیں کریں گے ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اور جنت کے قریب کرنے والے ہوں۔